دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے اٹھ رہا ہے۔ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالے۔ مشرق وسطی میں دیرپا جنگ بندی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب۔ کہا کہ عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ غزہ امن منصوبہ پاکستان کی حمایت سے منظور ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی اور عدم مساوات ترقی پذیر ممالک کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اشخاباد میں روسی صدر پیوٹن سے غیر معمولی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے گرمجوشی سے مصافحہ کیا اور دیر تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باتیں کرتے رہے۔ وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ملاقات۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری پر ترکیہ سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اشخاباد میں یادگار غیر جانبداری پر حاضری بھی دی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اس بارے میں بات کروں گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو۔ کہا کہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات میں پارٹی کامیاب ہو۔ امیدوار کی جیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ NFC سے جتنا پیسہ آئے گا اس سے زیادہ تو ہم پہلے ہی خرچ کر چکے۔ NFC ایوارڈ کے پیسوں کے استعمال کا تدارک بھی ہونا چاہیے۔ پاکستان نے اگلی قسط کے لیے IMF کی 23 شرائط مان لی۔ شرائط توانائی، مالیاتی، سماجی، اسٹرکچرل، مانیٹری، کرنسی سے متعلق ہیں۔ حکومت نے یقین دلایا کہ شوگر سیکٹر مکمل طور پر ریگولیشن سے آزاد ہوگا۔ ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی۔ کھاد اور کیڑے مار دواؤں پر ایکسائز ڈیوٹی 5% بڑھا دی جائے گی۔ اعلیٰ قیمت والی میٹھی اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی متعارف کرائی جائے گی۔ کرنسی کی قدر کو لچکدار رکھا جائے گا۔ گندم کی خریداری کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو امدادی قیمت مقرر کرنے سے بھی روک دیا جائے گا۔ SIFC کی کوششوں سے پاکستان اور برطانیہ کے اقتصادی تعلقات میں پیش رفت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور برطانیہ کی وزیر برائے ترقیاتی امور کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان میں برطانوی کمپنیز کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی۔ پاک برطانیہ تجارت حجم 5.5 بلین پاؤنڈ سے متجاوز۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $40 کروڑ کی منظوری دے دی۔ رقم پانی، صفائی اور بنیادی حفظان صحت کے منصوبوں کے لیے استعمال ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق پنجاب میں شہری انتظامیہ کی ادارہ جاتی اور مالی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ PICP پروگرام پنجاب کے 16 شہروں میں شروع کیا جائے گا۔ پروگرام سیوریج سسٹمز، پانی کے ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بہتری اور بحالی میں مدد کرے گا۔ نو مئی واقعات فیض حمید اور PTI کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ 9 مئی واقعات فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعیناتی پلٹنے کا منصوبہ تھا۔ واقعہ بانی PTI تنہا نہیں کر سکتے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ۔ کہا کہ فیض حمید کے خلاف مزید مقدمات بنانے کی گنجائش ہے۔ ریٹائرمنٹ کے باوجود نبض فیض حمید کے ہاتھ میں تھی اور جنرل باجوہ نے عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ جنرل باجوہ نے فیض حمید کو چیف بنوانے کی کوشش بھی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور عراقی ہم منصب جنرل عبدالامیر الشمری کی ملاقات ہوئی۔ دونوں وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کو پائیدار اور مؤثر بنیادوں پر فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ عراقی وزیر داخلہ نے پاکستان کی جانب سے زائرین گروپس کو ریگولیٹ کرنے کے اقدامات کو سراہا۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قومی علماء وشار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کا پاک فوج سے مکمل اظہار یکجہتی، عسکری قیادت کو خراج تحسین۔
کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ممبر و محراب پاک فوج کی ایک آواز پر لبیک کہے گی۔ ملک جس جنگی حالات سے گزر رہا ہے اس میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ سیاسی قیادت اور فوجی قیادت یکجان ہوں۔ افغانستان میں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو بھارت اور اسرائیل کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے محکمہ تعلیم میں اساتذہ کے لیے ای ٹرانسفر پالیسی 2025 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ نئی پالیسی سے میرٹ اور شفافیت کی بالادستی یقینی ہوگی۔ پنجاب میں ایئر کوالٹی پر کام کے نتائج مل رہے ہیں۔ ماہی پروری کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ مقامی فارمرز کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ماہی پروری کے شعبے کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ صوبے کی پہلے فش مارکیٹ پر کام ہو رہا ہے۔ الکبیر گروپ آف ڈیولپرز اور چیئرمین ایئر ویز میڈیا گروپ چودھری اورنگزیب کی جانب سے دیپالپور کے عوام سے کیے وعدوں کی تکمیل کا سلسلہ جاری۔ الکبیر پیلس میں منعقدہ محفل نعت کے دوران عمرے کے ٹکٹس نکلنے والے خوش نصیبوں میں ٹکٹس کی تقسیم کے لیے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شیخوپورہ میں سی سی ڈی پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں باپ اور 2 بیٹوں سمیت 4 ملزمان مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک منشیات فروش اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ دیگر ساتھی موقع سے فرار ہو گئے۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ پنجاب میں اسموگ کی شدت میں اضافہ، ایئر کوالٹی خطرناک سطح پر پہنچ گیا۔ لاہور ایئر کوالٹی انڈیکس 312 کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر برقرار۔ فیصل آباد میں آلودگی کی صورتحال سب سے زیادہ خراب، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 531 جبکہ گجرانوالہ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 408، راولپنڈی 350 اور ملتان میں 287 ریکارڈ کیا گیا۔ سری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے این ڈی ایم اے کی امداد کولمبو پہنچ گئی۔ امدادی سامان میں ببل میٹ، مچھردانیاں، گدے، بیڈ شیٹس، ٹینٹ اور ترپالیں شامل ہیں۔ 12 ٹن امدادی سامان پر مشتمل امداد کولمبو ایئرپورٹ پر سری لنکن حکام نے وصول کی۔ غزہ میں مسلسل بارش سے تباہال فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ بارش کا پانی پناہ گزین خیموں میں داخل، سردی کی شدت مزید بڑھ گئی۔ ناقابل برداشت ٹھنڈ سے 8 ماہ کی بچی جاں بحق، 5 مخدوش عمارتیں بارش کے باعث گر گئیں۔ جنگ بندی کے باوجود 15 لاکھ بے گھر فلسطینی امداد سے محروم ہیں۔ روس یوکرین جنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ روس بھی چاہتا ہے کہ جوہری ہتھیاروں میں کمی ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جنگ بندی کے اچھے امکان کی صورت میں میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ امریکہ ہفتے کو یورپ میں جنگ بندی مذاکرات میں نمائندہ بھیج سکتا ہے۔ ایسے کھیل کھیلتے رہیں گے تو دنیا تیسری عالمی جنگ میں جائے گی۔ بولے کہ دنیا میں امریکہ کو جتنی عزت مل رہی ہے پہلے کبھی نہیں ملی۔ بھارت کے لیے 2025 بھیانک ترین سال ثابت۔ کھیل کے میدان میں اپنے ہی گھر میں جنوبی افریقہ نے وائٹ واش کیا۔ وراٹ کوہلی، گوتم گمبھیر کو ایک آنکھ نہ بھائے تو دوسری جانب سٹار کھلاڑیوں کے لیگ چھوڑنے کے بعد آئی پی ایل کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ آئی پی ایل کی فیصد گر گئی۔ آسٹریلوی آل راؤنڈر گلین میکسویل، انگلینڈ کے معین علی، جنوبی افریقی کرکٹر فاف ڈو پلیسی نے آئی پی ایل کو بائے بائے کہہ کر پی ایس ایل کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور نیشنل گیمز کے میڈل ٹیبل میں پاکستان آرمی 258 میڈلز کے ساتھ سب سے آگے رہی۔ آرمی نے اب تک 144 گولڈ، 72 سلور اور 42 برونز میڈلز اپنے نام کیے۔
پاکستان بابڈا 169 میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن پر، تیسری پوزیشن پر پاکستان نیوی موجود، مجموعی طور پر 81 میڈل جیتے، پنجاب نے 84 جبکہ سندھ نے مجموعی طور پر 76 میڈلز اپنے نام کیے۔